اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 84 ہے، جس کا نام ہے غزوہ خندق۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیوں، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب دیا، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے، حق اور صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہو۔ یہودیوں کے جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کے ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھیں، اس طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کریں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانے عام تنگ دستی کا تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی، دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھا دی۔
غار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کے 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیران زدہ رہ گیا اور وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ آپ تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی تھے۔ ان عورتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ شخص دشمن کو اس قلعے میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں۔ خاموشی سے اس کے پیچھے گیا اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چڑھائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد واب بھی تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ لڑکارا کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی لڑکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ ادھر عمرو نے پھر آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں، جلدی نہ کر، تیری لڑکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کس طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبد ود کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرہ بھی خود میں چھپا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر ان کی طرف پڑا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی، تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی اور پیشانی پر زخم آ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.